my question is, the two-nation theory was a religious theory or political theory? Politics. It was a political theory? Thank you. It was a political theory or religious theory? Religious theory. How many students say it was the religious theory? You. And how many say it was the political theory? So what is the difference in religious theory and political theory? آپ اس کو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیجس تھی اور کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل تھی؟ میری بات سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر سید احمد خان نے جو کہا کہ ٹو نیشن تھیوری، اور ٹو نیشن تھیوری آپ کو پتہ ہے کہ ہندو ایک قوم ہے اور مسلمان ایک قوم ہے، دونوں الگ الگ قومیں ہیں in the terms of religious customs, tradition, in every perspective of life. تو اس لحاظ سے جو انہوں نے پولیٹیکل ڈفرینس بتایا، اس میں انہوں نے ایک پولیٹیکل، میں پوچھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اور دوسرا ریلیجس، تو پولیٹیکلی اگر کوئی اسٹیبل ہوتا ہے تبھی وہ آگے جا کر مطلب اسلامک لحاظ سے بھی کرتا ہے نا آگے. دیکھیں آپ کو سوال اس طرح تو نہیں ہے کہ ڈیفائن دا رول آف سر سید احمد خان. اٹ از دا کوسچن آف کلاس 10th. میرے خیال میں مطلب ہے یہ ہے کہ ریلیجس ہوتا تو صرف مذہبی طور پر ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے دونوں گروپ جو ہیں انسٹیٹیوشن کا کام کر رہے ہیں، نہ صرف مذہب کے طور پر اس کو لے جا رہے ہیں کہ صرف عبادت سے، بلکہ پوری انسٹیٹیوشن لے جا رہے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کا کیا کہتے ہیں آبادی کے اثرات. تو اس طرح ایک مجھے پولیٹیکل لگ رہا ہے کہ یہ سب یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں، بلکہ ایک وے آف لیونگ میں بھی آ رہا ہے. چلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جیسے علامہ اقبال نے اور سر سید احمد خان کی اس تھیوری کو ایمپیسائز کیا، علامہ اقبال نے بھی اور قائد اعظم نے بھی، تو انہوں نے جو اس کی حمایت کی وہ کس بنیاد پر کی؟ سر رائٹس نہیں مل رہے تھے نا مسلمس کو، تو میری وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈفرینس کریں. مجھے وہ بات بتائیں کہ اگر یہ ریلیجس ہے تو کن بنیادوں پر ہے، اور اگر یہ پولیٹیکل ہے تو کن بنیادوں پر ہے؟ سب سے بیسک پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں انڈیویجولی ہم اپنے گھر میں راج کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ایک علیحدہ ملک ہو تو ہم اس کو اسٹیبلش کرنے کے کام آ سکتے ہیں. اگر ہم کسی اور کے گھر میں حکومت نہیں کر سکتے، بیسک تو ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ سبجیکٹس جیسے کہ سائنس کے سبجیکٹس جو ہوتے ہیں، جیسے کہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی ہے، یا اگر آپشنل میں آپ اس طرح کے سبجیکٹس لے رہے ہیں، تو وہ اس میں آپ اسکور یا تو اچھا بھی لے سکتے ہیں، برا بھی لے سکتے ہیں. یعنی اس میں آپ کو پیپر کرنے کے بعد بات کلیئر ہوتی ہے کہ کتنے میرے مارکس آئیں گے، ایکسپیکٹڈ آپ کا اسکور ہوتا ہے. لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں نا، یہ جیسے ابھی کا یہ میں نے سوال پوچھا، اس میں کچھ بھی کلیئر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ اس کو پولیٹیکل تھیوری سمجھ رہے ہیں اور جو اسیس کر رہے ہیں وہ اس کو ریلیجس تھیوری سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کو ریلیجس تھیوری سمجھ رہے ہیں اور جو اسیس کر رہے ہیں وہ اس کو پولیٹیکل تھیوری سمجھ رہے ہیں. یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی کانفلکٹ آف تھاٹس ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سر سید کی اس تھیوری کو آپ دیکھیں گے، اگر میں اپنا ویو دوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل تھیوری ہے. کس لحاظ سے پولیٹیکل تھیوری ہے؟ کیونکہ اگر ریلیجس تھیوری ہوتی تو سر سید نے، میں تو سمجھ رہا ہوں سر سید پر تو ابھی تک یہ الزامات ہیں ہمارے ریلیجس جو تھاٹس ہیں، جو ریلیجس اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے، کہ سر سید تو اچھے مسلمان ہی نہیں تھے. مطلب ان کا یہ ان کے تھاٹس ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان سے سب ایگری کرے، مطلب ان کی ایک سوچ ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سر سید نے اسلام میں بہت ساری چیزوں کو بگاڑ دیا، جیسے کہ سر سید احمد خان جنات پر یقین نہیں رکھتے تھے، سر سید احمد خان ایک شادی پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، وہ ان کا کہنا مطلب ایک شادی پر رکھتے تھے، زیادہ میرجز پر نہیں رکھتے تھے. سر سید جنات پر، سر سید ایون فرشتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. یا پھر اگر آپ یہ کہیں کہ سر سید احمد خان جو پولیٹیکل، جو ریلیجس ان کی سوچ تھی، جس لحاظ سے سپوز کہ ایک دفعہ میں نے کلاس میں بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ
ہم اگر کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو ہم قرآن پاک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب قرآن پاک سے وہ سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اجتماع اور اجتہاد کے پاس جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ قرآن کو لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات کا جو تخلیق کار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو دونوں کا ایک قرآن ایک تھیوری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کائنات پریکٹیکل ہو گیا، تو یہ تھیوری اور پریکٹیکل جو ہے دونوں آپس میں وابستہ ہیں۔ آپ کو اگر قرآن سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو کائنات سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی فار سپوز اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں غلامی کا کانسیپٹ ہے، تو سر سید احمد خان کا کہنا ہوتا تھا کہ غلامی اسلام میں نہیں ہے۔ اس کا پروف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جب پیدا کر رہا ہے بائی برتھ، جب وہ اس کی برتھ ہو رہی ہے تب وہ آزاد ہے، تب وہ رو رہے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے، اس کا مطلب ہے آزاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے باندھی بنا کے بھیجتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ باندھ دیتا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب چیزیں کر سکتا تھا، تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ جو انسان ہے یہ غلام کی حیثیت سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ آزاد ہے، تو اسلام میں اور قرآن میں غلامی کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ پروف دیتے تھے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ اس کو حدیثوں اور اس سے نہیں جاتے تھے بلکہ دنیا سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب جب سر سید کی یہ باتیں کسی حد تک کچھ لوگوں کو تو سمجھ آتی ہیں، لیکن ہر انسان، ہر مسلم تو اس پر یقین نہیں رکھے گا اور نہیں مانے گا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سر سید احمد خان کی وہ ریلیجس تھیوری ہوتی تو سر سید احمد خان تو یہاں ریلیجس پرسپیکٹو میں تو اتنی باتوں کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، تو ریلیجس تھیوری کی بات کیسے ہوگی؟ اور اگر ریلیجس تھیوری ہوتی تو وہ شروع میں بھی مسلمان تھے، وہ شروع میں ہی بات کرتے۔ ٹو نیشن تھیوری انہوں نے کب پیش کی؟ 1867 میں 1867 میں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کہی۔ تو 1867 میں اور کون سا واقعہ پیش آیا؟ ایک ایونٹ پیش آیا 1867 میں، وہ تو آئی تھنک 1877 میں تھا۔ اس میں اردو ہندی کانفلکٹ ہوا تھا، لینگویج کانفلکٹ ہوا تھا، جس کے بعد سر سید نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہندو اور مسلم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، تو سر سید احمد خان نے 1867 میں اس کے بعد انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی۔ حالانکہ سر سید احمد خان کا کسی حد تک یہ کہنا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں آپس میں متحد ہیں اور ہندوستان کو وہ بہت زیادہ خوبصورت سمجھتے تھے دونوں کے متحد ہونے سے، یعنی ہندو اور مسلم کے متحد ہونے سے۔ اگر کسی بچے کی برتھ ہوتی ہے نا، جب کوئی بچہ جب کسی بیبی کی برتھ ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ جیسے اذان دلواتے ہیں اس کو، یا کسی کے ہینڈ اوور کرتے ہیں تاکہ اسے چھوئے، اچھا لگے کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ سر سید احمد خان کا جو کلوز فرینڈ تھا وہ ہندو تھا، جب بچے کی برتھ ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اس کے ہینڈ اوور کیا تھا۔ اگر سر سید احمد خان کوئی ریلیجس ناراضگیاں ہوتی یا ریلیجس کانفلکٹس ہوتے تو سر سید احمد خان اس طرح کبھی نہیں کرتے۔ سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی، جو علی گڑھ اسکول تھا، کالج بعد میں یونیورسٹی بنا، تو علی گڑھ اسکول اور کالج میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے ان کا مینیو جو ہوتا تھا اس کو سر سید احمد خان خود اپنی نظر سے گزارتے تھے، کہیں اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کو کھاتے ہوئے اچھا نہ لگے۔ تو وہ تو ریلیجس کے لحاظ سے مطلب کہیں نظر نہیں آتا کہ اس طرح ہوں۔ اور اگر آپ انگریزوں کے ساتھ دیکھیں تو 1857 کی جنگ میں سر سید احمد خان نے کافی حد تک انگریزوں کو سیف کیا، باغیوں سے بچایا، اس کو، ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو۔ تو سر سید احمد خان کے اس پورے پرسپیکٹو میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سر سید احمد خان کے خیالات زیادہ ریلیجس نہیں تھے، بلکہ ٹو نیشن تھیوری کے پرسپیکٹو میں وہ زیادہ پولیٹیکل تھے۔ اگر آپ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس کی اگر حمایت کی
تو پھر آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کیا قائد اعظم کوئی ریلیجیس پرسنالٹی تھے کیا؟ انہوں نے تو 1946 میں کیبنٹ مشن پلان جب ہوا تھا، واٹ از کیبنٹ مشن پلان؟ ہاں یہ تھا کہ سر جو مسلم میجارٹی جو اسٹیٹ تھی اور جو ہندو میجارٹی اسٹیٹ تھے وہ 10 سال تک وہ جو ہے یونین کے تحت مطلب گروپ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا کیبنٹ مشن پلان میں. تو واٹ واز دا ریئیکشن آف قائد اعظم اینڈ کیبنٹ مشن پلان؟ ہی سپورٹڈ دا کیبنٹ مشن پلان. اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیبنٹ مشن پلان کو جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 1946 میں قائد اعظم الگ ملک بنانے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ اگر کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ ہو جاتا ہے دونوں ملک متحد رہتے ہیں. دونوں ملک تو بات نہیں ہو رہی 1947 میں کیونکہ ایک ہی ملک ہے 46 میں. ایک ملک اگر ہندوستان متحد رہتا ہے لیکن مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو وہ ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. تو 1946 میں جب اس کیبنٹ مشن پلان کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ٹو نیشن تھیوری یا دو ملکوں کے بنانے سے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ پولیٹیکل تھیوری ہے، ریلیجیس تو نہیں ہے. قائد اعظم کا کوئی ریلیجیس تو وہاں چینج نہیں ہوا، وہاں تو بات سیم ہی ہے. تو یہ سب آرگیوز ہے. اس طرح آپ ہسٹری میں جتنے آرگیوز کریٹ کریں گے اتنے آرگیوز آپ کریٹ کر کے اپنے اس آئیڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو آپ پولیٹیکل آئیڈیا کہہ رہے ہیں، یعنی جو پولیٹیکل تھیوری آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے آپ کو آرگیوز کریٹ کرنے پڑیں گے. پھر اگر آپ قائد اعظم کی اور دیکھتے ہیں ایگزامپلس تو مثال کے طور پر ان 1946 قائد اعظم نے ایک اسپیچ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو نیا ملک بنائیں گے پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس میں کوئی تھیوکریٹیکل اسٹیٹ نہیں ہوگا. تھیوکریسی آپ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں تھیوکریسی یا تھیوکریٹک اسٹیٹ یعنی which is totally based on the religious state. جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، سمجھ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی یا سیکولر. سو which is the secular state in the world? انڈیا. ٹھیک ہے، سیکولر اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ نہیں، لادین سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ ہر کسی کو اپنی ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہو، جس کا جو گورنمنٹ کا کوئی وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. ہم اگر پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے پاکستان تو اسلامک اسٹیٹ میں بھی تو ہمارے پاس اسٹیٹ کی طرف سے تو اجازت ہے نا کہ لوگ اپنا ریلیجس پریکٹس کر سکتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ پاکستان کی جیسے پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ مسلم ہی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ. یہ ہے تھیوکریسی. ٹھیک ہے، سیکولر سے مراد یہ نہیں ہے کہ لادینی، اور سیکولر سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ لوگ اپنا مذہب اپنی مرضی سے گزاریں. سیکولر سے مراد ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اسٹیٹ کا کوئی ریلیجس نہیں ہوگا. اسٹیٹ آپ سمجھ رہے ہیں اسٹیٹ کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟ واٹ از اسٹیٹ؟ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے کیا؟ پاپولیشن، پھر گورنمنٹ، پھر ٹیریٹری، اور پھر سوورینٹی. یہ چار ایلیمنٹس مل کے کیا بناتے ہیں؟ اسٹیٹ. گورنمنٹ آتی ہے چلی جاتی ہے، الگ الگ اس کا ٹینیور ہوتا ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ کا ٹینیور کتنا ہے؟ 5 ایئرس. انڈیا میں کتنا ہے؟ اور امریکہ میں کتنا ہے؟ 4 ایئرس. یو ایس اے میں ہر 4 سال بعد چینج ہوتی ہے. اور یو ایس اے میں یہ بھی ہے کہ یو ایس اے کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ صرف 2 دفعہ الیکٹڈ ہوگا، 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنے گا، تھرڈ ٹائم نہیں بنے گا. اور ہمارے پاس یہ تھا کہ پرویز مشرف کے دور تک یہ تھا کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. 18ویں ترمیم میں تیسری دفعہ پرائم منسٹر کی اجازت ملی، نواز شریف بنے. اب شاید چوتھی دفعہ بنے. اس کی کوئی وہ راستہ نکالیں گے ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے پاس
प्रेसिडेंट, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब मैं जो बात बता रहा हूँ कि सेक्युलर स्टेट वो होती है जिस स्टेट का कोई स्टेट का मजहब ना हो, यानी स्टेट किसी एक मजहब को रिप्रेजेंट ना करे। स्टेट के लिए सब रहने वाले लोग क्या हों, बराबर के शहरी हों। तो जिना वाज अगेंस्ट द थियोक्रेसी, जिससे मुराद है कि ये वो जिसमें कोई एक मखसूस रिलीजियस हो। दुनिया में वो कौन से मुल्क हैं जो रिलीजियस थ्योरी पर आज़ाद हुए या बने? एंड इसराइल। दुनिया में वो कौन सी स्टेट है जो हिंदू स्टेट है, मुल्क? नेपाल, ठीक है, हिंदू स्टेट। तो थियोक्रेसी वो जिसमें रिलीजियस हुकूमत हो या रिलीजियस स्टेट हो। तो जिना वंस अपोज्ड द थियोक्रेसी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट होगा जिसमें सब मज़ाहिब को बराबर देखा जाएगा, किसी मखसूस मज़हब की डोमिनेंसी नहीं होगी। अगर इस बात को भी आप देखें, अगर वो टू नेशन थ्योरी की एक तरफ हिमायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, इस बात से क्या साबित हो रहा है कि वो पॉलिटिकल उसको समझ रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है? तो अब आप क्या समझते हैं कि रिलीजियस है या पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आप रिलीजियस कह रहे हैं तो कहना आपका हक है, आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आप वही कहें। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास आर्ग्यूज होने चाहिए। बात ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बात ये है कि आप किस तरह कह रहे हैं। टेरेटरी यानी लैंड, ज़मीन लैंड। कोई मुल्क होगा तो मुल्क कब होगा? जब सबसे पहले क्या होगा, उसमें लोग होंगे। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिसमें लोग ना हो और मुल्क हो? है? कौन सा है? कोई भी नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क जिसमें गवर्नमेंट हो, मुल्क हो और गवर्नमेंट ना हो उसमें? ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट होगी और टेरेटरी भी होगी, यानी ज़मीन भी होगी उसके पास, पाकिस्तान के पास जैसे हमारी बाउंड्री है। फिर क्या है? सोवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी, यानी वो आज़ाद होगा, दुनिया उसको आज़ाद तस्लीम करे। अब फ़लस्तीन के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं। कश्मीर के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। हमारे पास तीनों हैं और ये भी है, चार है हमारे पास, ठीक है। तभी हम मुल्क हैं, स्टेट हैं। हाँ, तो आपको फ़र्क समझ आया इसमें? स्टेट में ये स्टेट इसको कहते हैं, ठीक है, कोई भी मुल्क। और ये फिर स्टेट मुकम्मल होने के बाद ये फिर यूएनओ के मेंबर्स बनते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त कितने मेंबर हैं यूएनओ के? 193 है या ज़्यादा है? 193 है। फ़लस्तीन एक नहीं है और दूसरा वेटिकन सिटी। दो नहीं है मेंबर उसके, एक फ़लस्तीन और एक वेटिकन सिटी। पाकिस्तान कब मेंबर बना? 30 सितंबर 1947। चले, कम टू द पॉइंट। हाँ, हांगकांग भी स्टेट है, लेकिन किस सेंस में हम उसको कहेंगे? मुकम्मल उसको अभी तक तो वो नहीं मिला ना। मतलब इस पर्सपेक्टिव में तो स्टेट है जैसे कश्मीर और फ़लस्तीन, लेकिन मुकम्मल तौर पर तो सॉवरेनिटी तो उसके पास भी नहीं है ना। हांगकांग और भी हैं इस तरह के, जैसे चाइना ने अभी किस पर कब्जा किया हुआ है? ताइवान पर, ताइवान पर किया हुआ है, ठीक है। सो सर सैयद अहमद खान का बेसिकली जो हम उसको रिफॉर्मर कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या सर सैयद अहमद खान ने ऐसा काम किया जिसके बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न बनाया? व्हाट इज़ मॉडर्निज्म? मॉडर्निज्म क्या है? असल में 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, जंग आज़ादी में हिंदू मुस्लिम मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, आई गेस कि आप सबको वो पता होगा।
जंग आज़ादी में शिकस्त खाने के बाद अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुकम्मल ख़त्म हो गई इन द 1858। जैसे जंग ख़त्म हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर लिया और बरतानिया डायरेक्ट कॉलोनी बन गया, हिंदुस्तान डायरेक्ट कॉलोनी बन गया बरतानिया की, बरतानिया उस पर काबिज़ हो गया। और उसके बाद उन्होंने पहला एक्ट इंट्रोड्यूस कराया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पहला कानून, ठीक है, अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस कराया। 1858 में जब ये सब कुछ हुआ तो इस जंग के फ़ौरन बाद अंग्रेज़ों ने ये रियलाइज़ किया कि इस जंग के ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं और मुसलमान और अंग्रेज़ों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने इवन ये तक लिखा कि किसी भी मुसलमान को क्लर्क से ज़्यादा कोई पोस्ट ना दे, जॉब ना दे। और दूसरी तरफ ये हुआ कि मुसलमान हर लिहाज से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए, बागी हो गए। मिसाल अंग्रेज़ी को ना पढ़ना, मिसाल के तौर पर इंग्लिश कल्चर को ना अपनाना। अंग्रेज़ यहाँ अगर आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के कल्चर को अपनाया, यहाँ की लैंग्वेजेस को अपनाया। इवन मैं आपको बताऊँ सिंधी लैंग्वेज जो है ये 1850s में अंग्रेज़ों ने बनाई, यानी मॉडर्न सिंधी स्क्रिप्ट जो है, ये वाला स्क्रिप्ट, ये आप देखते हैं ना अलिफ बे, ये जो है ये अंग्रेज़ों ने बनाया। यानी इससे पहले ज़ुबान थी लेकिन उसको मॉडर्न फॉर्म में अंग्रेज़ लेके आए। कितने लेटर्स हैं इसके? और इंग्लिश के और उर्दू के 37। चुप ना हो जाए सब, बताएं 37, ये राइट कर लें। इसी तरह अरबिक और पर्शियन के भी आपको आने चाहिए सबके, खासकर जो जनरल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने इस लैंग्वेज को अपनाया और इस कल्चर को अपनाया, अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़ुबान पे काम किया और डिफरेंट कल्चर को अपना के एक लिहाज से यहाँ पर रूल किया। दूसरी तरफ हमारे मुसलमान हजरात उस वक्त वो थे जो ना अंग्रेज़ों के कल्चर को अपनाना चाहते थे, ना इस तरह की अप्रोच रखना चाहते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने यहाँ एक बहुत अहम किरदार अदा किया। वो ये किरदार अदा किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को और मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स को, ओनली फॉर द इंडियन मुस्लिम्स, उनको उन्होंने जो है करीब लाने में एक रोल प्ले किया और दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको ख़त्म किया जिस हद तक कर सकते थे। किसी भी चीज़ में 100% कामयाबी नहीं मिलती, जितनी हद तक वो कर सकते थे। सो ही प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। एक पुल का किरदार दोनों के दरमियान उसने अदा किया, जिसकी वजह से मुसलमानों में तालीम का एक नया रुझान आया, जिसमें ये मुसलमानों में एक नए मुस्लिम फ़िलासफ़र्स या पॉलिटिशियंस बन के सामने आए। सर सैयद अहमद खान का सबसे बड़ा काम क्या था? उन्होंने तालीमी इदारों पर काम किया, एजुकेशनल में सर सैयद अहमद खान ने कौन से तालीमी इदारे बनाए? अच्छा, सर सैयद अहमद खान को मॉडर्निस्ट कहते हैं। एक ऐसे भी हमारे पास रिफॉर्मर है जिसको हम प्री मॉडर्निस्ट कहते हैं। प्री मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं हम? और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निस्ट एंड प्री मॉडर्निस्ट? प्री मॉडर्निस्ट कौन थे? शाह वलीउल्लाह जी, शाह वलीउल्लाह प्री मॉडर्निस्ट थे। तो हम उन्हें प्री मॉडर्निस्ट क्यों कह रहे हैं और सर सैयद अहमद खान को हम मॉडर्निस्ट क्यों कह रहे हैं? ज़रूरी नहीं है ना बेटा, मॉडर्निस्ट ज़रूरी नहीं है कि साइंस को ही वो करें। बुनियादी बात यह है कि वो रिजिड नहीं है, मज़हबी पर्सपेक्टिव में वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी मज़हब में। तो अब प्री मॉडर्निस्ट सर से पहले हम वो रिलीजियस में रिजिड नहीं थे, शाह वलीउल्लाह, तभी हम उसको प्री मॉडर्निस्ट कह रहे हैं ना। प्री मॉडर्निस्ट हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो 1858 के बाद शुरू हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जब अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। शाह वलीउल्लाह उससे पहले के थे, समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए उन्होंने इसको प्री मॉडर्निस्ट का वो दिया पर्सपेक्टिव।
لہذا سر سید احمد خان نے ایجوکیشنل موومنٹ چلائی. ایجوکیشنل موومنٹ میں سر سید احمد خان نے 1863 میں تعلیمی ادارہ بنایا. کون سا؟ نہیں، سندھ مدرسہ بعد میں بنا، وہ ابھی بعد میں. یہ انہوں نے غازی پور میں ایک اسکول بنایا، مراد آباد میں بھی بنایا، اور پھر 1864 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. 1864 میں یا 1866 میں؟ آئی تھنک 1864 میں. 4 ہے یا 6 ہے، اس کو کنفرم کر لیجیے گا. سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. سائنٹیفک سوسائٹی کا کیا مقصد تھا، کیا کام تھا اس کا؟ اس کی جاب کیا تھی، اس کا ڈسکرپشن کیا تھا؟ ہاں، ٹرانسلیشن ہی تھی، اردو سے انگلش نہیں، انگلش ٹو اردو. اور کون سی کتابیں؟ ناولس. کیا ٹرانسلیٹ کرتے تھے؟ ناولس ٹرانسلیٹ کریں گے. لٹریچر کیا؟ سائنٹیفک بکس. یعنی اس لیے تو اس کا نام سائنٹیفک رکھا ہے، آپ اس سے سمجھیں. ٹھیک ہے، کیسا کام لگا سر سید احمد خان کا آپ کو یہ 64 میں جو 1864 میں جو انہوں نے کام کیا؟ اور مزیدار بات بتاؤں آپ کو، سر سید پورا دن یہ تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ لفظ صرف ریلیجس نہیں ہے، جنرل بھی ہے. تبلیغ کرتے تھے کہ آپ انگلش سیکھیں، اور خود انہیں انگلش آتی نہیں تھی. لیکن شوق تھا نا، کیونکہ وہ انگلینڈ شوق ان کو یہ انگلش سیکھنے کا نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارا پولیٹیکل تھا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو لوگ زبانوں کی باہر بات کرتے ہیں احتجاج میں، کبھی سندھی پر بات آ جاتی ہے، کبھی اردو بات آ جاتی ہے، کیا وہ سمپتھی صرف نہیں ہوتی؟ کچھ لوگوں کی ہوتی ہوگی، لیکن صرف سمپتھی نہیں ہوتی. یہ پولیٹیکل کارڈس ہوتے ہیں، پولیٹیکل یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ایون ریلیجس بھی. ابھی بھی میں تو آپ کو ٹو نیشن تھیوری اس وقت کی بتا رہا ہوں، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ریلیجس ہمارے پاس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں جو چیز بنائی ہوئی ہے یہ فرانس نے بنائی ہوئی ہے، لہذا اس کا بائیکاٹ کریں. فلاں چیز یہ بنائی ہوئی ہے، اس کا بائیکاٹ کریں. فلاں یہ بنا ہوا، لوگ احتجاج میں آ جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بظاہر تو ریلیجس ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل. اس کے پیچھے پولیٹیکل مفاد ہوتے ہیں. پولیٹیکل یہ ہے کیونکہ ابھی جو فرانس یہ اسرائیل والا جو سین چل رہا ہے، یہ اس کا نقصان پولیٹیکلی تو اسرائیل کو ہی دے رہے ہیں نا، انڈائریکٹلی کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو نقصان بھی اسرائیل کو. ہاں وہ تو ہے نا، ظاہر ہے جس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اس کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے نا کہ ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے کیا یوز، ہمارے پاس چیزیں کوئی زیادہ یوز ہوتی ہیں کہ اسرائیل تو ہمارے پاس کرتا ہی نہیں ہے نا. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ، اس کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ تو کیا ہمارا تو ویزا ہی نہیں ہے نا اس کی طرف. چیز پہ تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اس کو اسرائیل فنڈنگ، کوئی چاکلیٹ، کوئی ملک، کوئی پیمپرز وغیرہ، کوئی چیز، ہر چیز زندگی نا اس پہ انہوں نے بائیکاٹ لگایا ہے. بہت ساری اس طرح ہیں ہمارے پاس. سب چیزیں جو ہے نا وہ ٹرو سینس میں بھی نہیں ہے. آپ سے کوئی اختلاف ہے، آپ کی کوئی کمپنی ہے تو میں بھی آپ کا وہ مقابلے والا وہ ہوں کمپنی کا اونر دوسری کمپنی کا، تو آپ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے میں نے اس طرح ایک مارکیٹ میں جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ چلا لی. یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ وہ کریں، خراب کریں. ٹھیک ہے، تو 1864 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. سر سید احمد خان 1869 میں انگلینڈ گئے اپنے بیٹے کے ساتھ. کیوں؟ وہاں کا تعلیمی نظام قریبی آبزرو کرنے کے لیے کہ وہاں کیسا تعلیمی نظام ہے. وہاں سے جب وہ ریٹرن ہوئے تو انہوں نے پھر اسکول بنایا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. کب بنایا علی گڑھ اسکول؟ 1875. Then it became college in 1877. یونیورسٹی بہت بعد میں بنا، تب سر سید احمد خان انتقال کر چکے تھے.